پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک ایسے ہیرو کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو کہ چوری کر کے غریبوں کی مدد کرتا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب ہندوستان کے سرسبز جنگلات دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، وہاں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام رابن ہوڈ تھا۔ قانون کی نظر میں وہ باغی، مگر عوام کی نظر میں وہ ہیرو تھا۔ اس کا گھر شیر ووڈ کا جنگل تھا۔ اس کے ساتھی حاضر جواب اور ماہر فنکار تھے، اور اس کا مقصد غریبوں اور مظلوموں کے لیے انصاف حاصل کرنا تھا۔ رابن کبھی ایک آزاد کسان تھا، مگر تیر اندازی میں ایسا ماہر کہ کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ایک دن ایک لالچی حکمران اور اس کے ظالم سپاہیوں نے عوام سے ٹیکس لینا شروع کر دیا، تو رابن نے انکار کر دیا۔ رابن کو مجرم قرار دیا گیا، مگر رابن نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ رابن نے ظلم کے آگے جھکنے کے بجائے ایک جنگل میں پناہ لے لی۔ وہاں اس نے اپنے ساتھیوں کا ایک بہادر گروہ بنایا: لٹل جان جو قد میں دیو کی طرح اور طاقت میں بیل کی طرح، ایلیکس جو تلوار میں تیز اور زبان میں اس سے بھی تیز تھا، اور آخر میں ٹونی، یہ ایک ایسا آدمی تھا جو کہ 12 سپاہیوں سے اکیلے لڑ سکتا تھا۔ ایک صبح رابن کو خبر ملی کہ نوگٹم کا بادشاہ ایک بھاری سونے کا صندوق لے کے گزر رہا ہے۔ یہ وہ سونا تھا جو کہ غریبوں سے چھینا گیا تھا، اور بادشاہ اسے اپنے خزانے میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ رابن یہ سب سن کر بہت غصے میں آ جاتا ہے اور قسم کھا لیتا ہے کہ یہ سونا واپس غریبوں تک پہنچائے گا اور ان کی مدد کرے گا۔ اونچے درختوں کے نیچے رابن کے ساتھی انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی بادشاہ اور اس کے آدمی گھڑ سواروں کے ساتھ جنگل میں سے گزرے، رابن ہوڈ آگے بڑھا اور تیر کمان تانتے ہوئے بادشاہ کو کہنے لگا: ٹھہرو بادشاہ، یہ جنگل میرا ہے اور یہ صندوق میرے حوالے کر دو۔ بادشاہ غصے میں آ گیا، مگر اس کے سپاہی کچھ کرتے اس سے پہلے درختوں پر سے تیر چلنا شروع ہو گئے۔ لٹل جان اپنا لمبا ڈنڈا لے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور رستہ روک لیا۔ پھر ایلیکس نے اپنی تلوار سے اس کے سپاہیوں کا مقابلہ کیا۔ چند لمحوں میں صندوق ان کے قبضے میں تھا، مگر رابن نے ایک سکہ بھی اپنے پاس نہ رکھا۔ رابن نے یہ سارا سونا قریبی بستیوں میں بھجوا دیا، جہاں کسانوں کے لیے کھانا بہت کم تھا۔ جب خزانہ بستیوں میں پہنچا، بچوں کی ہنسی گونجنے لگی، سب لوگ خوشی سے دعائیں کرنے لگے، اور نوگٹم کا حکمران جل کر رہ گیا۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے رابن کو پکڑنے کے بہت سے جال بچھائے، مگر جتنی بار بادشاہ نے جال بچھایا، رابن ہوا کی طرح نکل گیا، اور یوں یہ قصے مشہور ہو گئے۔ ایک سبز کپڑوں والا آدمی جو کہ جنگل میں رہتا ہے، جو کہ برے امیروں سے لوٹ کر غریبوں کو دیتا ہے، اور وہ تیر اندازی میں اتنا ماہر ہے کہ اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ آج بھی لوگ رابن ہوڈ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیر ووڈ کے جنگل میں آج بھی سبز کپڑے پہنا ایک ہیرو رہتا ہے، اور آج بھی وہ غریبوں کی اسی طرح ہی مدد کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو ہمارے ہیرو رابن ہوڈ کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اس جیسی مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔